بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا، جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی، جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ قیامت کی ہولناکی، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں۔ اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے کئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات و صفات ختم نہیں ہو سکیں گے۔ بشریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور خدا کی طرف سے یہ وحی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرائط، قبولیت اعمال کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کتنا بھی اچھا کام کرے وہ کام خدا کے یہاں فائدہ مند نہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان کی عظیم الشان نعمت ہی نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کو فائدہ نہیں ہونا۔ نمبر 2، نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو چاہے اب کتنا بھی اچھا کام کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ مریم، سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء اکرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال و اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود
3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم کی عمر 13 یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچہ کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمہ کا پانی پیتی، 40 دن تک یا جتنے نفاس کے دن تھے وہیں ٹھہری۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں گفتگو کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کے فضائل و کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا میں اپنے پروردگار سے آپ کے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا، آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر، نالائق جانشین کی بیماریاں۔ انبیاء علیہم السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی 2 بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ پل صراط سے گزرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، ہاں فرق اتنا ہوگا کہ صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی۔ اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ اہل ایمان کے لیے محبوبیت عامہ، جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین میں بسنے والے نیک لوگ پیار کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، مشقت کے بعد آسانی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بسا اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا، اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو تم پر وحی بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا کیا اس کا ذکر ہے، آپ کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا بھی تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دعوت جانے کا حکم فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگی۔ اے اللہ، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے اسباب عطا فرما دے۔ اے اللہ، مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں کھل کر بات کر سکوں۔ یا اللہ، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی، صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، پھر دودھ پلانے والے معاملے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے پاس پہنچوا دیا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں رضی اللہ عنہما، اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے۔ یہاں سے لے کر آیت 98 تک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی قصہ بیان ہے۔ قرآن کریم کی دیگر مختلف مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود امی ہونے کے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ بیان فرمانا دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصمت آدم علیہ السلام، گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ عصا اور فغوا فرمائے ہیں جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔
پانچوں نمازوں کے اوقات کا ثبوت۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، وقبل غروبها سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، ومن آناء اللیل سے مغرب اور عشاء مراد ہیں، وأطراف النہار اس سے فجر اور مغرب کی تاکید مراد ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو مال ہم نے کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔